صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے کہ بلا آتی ہے صدقہ جو ہے وہ جاتا ہے اور وہ اس بلا کو نیچے نہیں اترنے دیتا۔ خوشی کے مواقع پر صدقہ دینے کا رجحان زیادہ ہونا چاہیے، اس موقع پہ زیادہ دینا چاہیے تاکہ اس میں دو چیزیں ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے یہ دفع بلا کی بات ہے نا، دوسری بات یہ ہے کہ خوشی کے موقع پہ صدقہ کرنا یہ بذات خود یوں کہہ لیں کہ یہ شریعت کے جو ہے نا وہ مطلوب چیزوں میں سے ہے۔ مثلاً عید الفطر کے دن ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے صدقہ فطر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے پہلے صدقہ فطر دیتے ہیں۔ صحیح۔ عید الاضحیٰ پہ ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد راہ خدا میں قربانی دیتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خوشی کا موقع ہے وہاں پر اس کے ساتھ صدقے کو جوڑنا یہ جو ہے یہ مطلوب شریعت ہے۔ اسی لیے جو قدیم علماء ہیں انہوں نے یہ جو میلاد شریف کے ایام آتے ہیں نا، 12ویں شریف کا ہے، ربیع الاول شریف کا ہے، اس میں علماء نے جو جیسے علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں نے جہاں بھی لکھا ہے نا کہ اس دن کو منائیں، 12ویں شریف کو منائیں، تو وہاں ساتھ میں یہ لکھا کہ کیسے منائیں، تو فرمایا کہ درود شریف پڑھ کے، صدقہ دے کے، اچھے کپڑے پہن کے، یعنی صدقے کا انہوں نے اس کے اندر بہرحال اس میں شامل کیا ہے کہ ان خوشی کے مواقع پر صدقہ دیا جائے۔ تو یوں خوشی کے موقع پہ صدقہ دینا جو ہے یہ یوں کہہ لے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک شکرانے کی ادائیگی بھی ہے، اور خوشی کے موقع پہ شکر ادا کرنا ویسے بھی ایک پسندیدہ چیز ہے۔ اور پھر ایک آیت مبارکہ ویسے بھی نا، الذین ینفقون فی السراء والضراء، اور وہ لوگ جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ خوشی کا موقع ہے، ایک خوشحالی کی ایک چہل پہل چل رہی ہوتی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی